ہسٹری فیکٹس کے معزز دوستو السلام علیکم ناظرین اکرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سلطنت مغلیہ کے عروج و زوال کے بارے میں۔ 331 سال تک برصغیر پر حکومت کرنے والی سلطنت مغلیہ، اس کی بنیاد ظہیر الدین بابر نے 1526 میں رکھی، جو تیمور خاندان کے ایک مشہور سردار تھے۔ ہندوستان سے پہلے وہ کابل کے حکمران رہ چکے تھے۔ 1526 کو سلطنت دہلی کے حاکم ابراہیم لودھی کے خلاف مشہور زمانہ پانی پت جنگ میں بابر نے اپنی فوج سے 10 گنا زیادہ افواج سے جنگ لڑی اور انہیں مغلوب کر دیا، کیونکہ بابر کے پاس بارود اور توپیں تھیں، جبکہ ابراہیم لودھی کے پاس ہاتھی تھے، جو توپ کی آواز سے بدک کر اپنی ہی فوج کو روند گئے، جس کے بعد ایک نئی سلطنت کا آغاز ہوا۔ مغلیہ سلطنت کا ابتدائی دور 1526 سے 1556 تک بابر اور ہمایوں کے زیر قیادت رہا، جو ایک وسطی ایشیائی حکمران اور ترکو منگول فاتح امیر تیمور کی نسل سے تھا۔ مغل وسطی ایشیا سے تعلق رکھنے والے ترک منگول نسل کے تیموری خاندان کی شاخ تھے۔ ان کا بانی بابر وادی فرغانہ یعنی آج کے ازبکستان سے تعلق رکھنے والا تیموری شہزادہ تھا، جو کہ تیمور کی براہ راست اولاد سے تھا، جبکہ چنگیز خان کی چنگیز شہزادی سے تیمور کی شادی کے ذریعے ان کا تعلق چنگیز خان سے بھی تھا۔ والد کی طرف سے بابر کا تعلق منگول نسل کے ترک نیاد برلاس قبیلے سے تھا۔ وسطی ایشیا میں اپنے آبائی علاقوں سے بے دخل ہو کر بابر نے اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے ہندوستان کا رخ کیا۔ اس نے خود کو کابل میں قائم کیا اور پھر درہ خیبر کے ذریعے افغانستان سے ہندوستان میں مسلسل جنوب کی طرف چلا آیا۔ بابر کی افواج نے 1526 میں پانی پت کی پہلی جنگ میں ابراہیم لودھی کو شکست دی۔ اس جنگ سے پہلے بابر نے شراب کو ترک کر کے شراب کے برتنوں کو توڑ کر اور شراب کے کنووں میں بہا کر خدا کی رضا حاصل کی۔ تاہم اس وقت تک سلطنت دہلی تباہ ہو رہی تھی، اور یہ دراصل راجپوت کنفیڈریسی تھی جو میواڑ کے رانا سانگا کی قابل حکمرانی کے تحت شمالی ہندوستان کی سب سے مضبوط طاقت تھی، جس نے بیانہ کی جنگ میں بابر کو شکست دی تھی۔ لیکن خانوا کی فیصلہ کن جنگ میں جو آگرہ کے قریب لڑی گئی تھی، بابر کی تیموری افواج نے سانگا کی راجپوت فوج کو شکست دی۔ یہ جنگ ہندوستانی تاریخ کی سب سے فیصلہ کن اور تاریخی لڑائیوں میں سے ایک، کیونکہ اس نے اگلی 2 صدیوں تک شمالی ہندوستان کی قسمت پر مہر لگا دی تھی۔ جنگ کے بعد مغل اقتدار کا مرکز کابل کے بجائے آگرہ بن گیا، لیکن جنگوں اور فوجی مہمات میں مصروفیات کے لیے نئے شہنشاہ کو ہندوستان میں حاصل ہونے والے فوائد کو مستحکم کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ سلطنت کا عدم استحکام اس کے بیٹے ہمایوں نے 1530 سے 1556 کے دور میں واضح کیا، جسے باغیوں نے فارس میں جلاوطنی پر مجبور کر دیا تھا۔ سوری سلطنت 1540 سے 1555، جس کی بنیاد شیر شاہ سوری نے 1540 سے 1545 کے دور حکومت میں رکھی تھی، جس نے مختصر طور پر مغل حکومت میں خلل ڈالا تھا۔ فارس میں ہمایوں کی جلاوطنی نے صفوی اور مغل عدالتوں کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کیے اور بعد میں بحال ہونے والی مغل سلطنت میں فارسی ثقافتی اثر و رسوخ کو بڑھایا۔ 1555 میں فارس سے ہمایوں کی ہندوستان کے کچھ حصوں میں مغل حکومت کو بحال کیا، لیکن اگلے سال ہمایوں ایک حادثے میں مر گیا تھا، جس کے بعد اکبر سے اورنگزیب کا دور حکومت شروع ہوتا ہے، جو 1556 سے 1707 تک رہا، جس میں اکبر کی حکومت 1556 سے 1605 تک رہی۔ اکبر ہمایوں اور اس کی بیوی حمیدہ بانو بیگم کے ہاں عمر کوٹ قلعہ میں پیدا ہوا، جو ایک فارسی شہزادی تھی۔ اکبر بھیم خان کے ماتحت تخت نشین ہوا، جس نے ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کو مستحکم کرنے میں مدد کی۔ جنگ اور سفارت کاری کے ذریعے اکبر سلطنت کو تمام سمتوں میں پھیلانے میں کامیاب رہا اور دریائے گودواری کے شمال میں تقریباً پورے برصغیر کو کنٹرول کیا۔ اس نے اپنے ساتھ وفادار ایک نیا حکمران طبقہ تشکیل دیا، ایک جدید انتظامی اور ثقافتی ترقی کی حوصلہ افزائی کی۔ اس نے یورپی تجارتی کمپنیوں کے ساتھ تجارت میں اضافہ کیا۔ ہندوستان نے ایک مضبوط اور مستحکم معیشت تیار کی، جس سے تجارتی توسیع اور اقتصادی ترقی ہوئی۔ لیکن اکبر نے دین الہی، جس میں ایک حکمران فرقے کی مضبوط خصوصیات ہیں، اس نے اپنے بیٹے کے لیے اندرونی طور پر مستحکم ریاست چھوڑی، جو اپنے سنہری دور کے درمیان تھی۔ اکبر کے بیٹے جہانگیر نے حکومت 1605 سے 1627 تک سنبھالی۔ اکبر اور اس کی بیوی، جو مریم الزمانی ایک ہندوستانی راجپوت شہزادی کے ہاں پیدا ہوئی تھی، سلیم کا نام ہندوستانی صوفی بزرگ سلیم چشتی کے نام پر رکھا گیا، اور اس کی پرورش چشتی کی بیٹی نے کی تھی۔ وہ افیون کا عادی تھا، ریاست کے معاملات کو نظر انداز کرتا تھا اور حریف عدالتی گروہوں کے زیر اثر آیا تھا۔
جہانگیر نے اسلامی مذہبی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل کرنے کی خاطر خواہ کوششیں کر کے خود کو اکبر سے ممتاز کیا۔ اس نے ایسا کرنے کا ایک طریقہ یہ اپنایا تھا کہ اکبر کے مقابلے میں بہت زیادہ مداد معاش یعنی مذہبی طور پر سیکھنے والے یا روحانی طور پر اہل افراد کو ٹیکس سے پاک ذاتی زمینی محاصلات کی گرانٹس عطا کی۔ اکبر کے برعکس جہانگیر غیر مسلم مذہبی رہنماؤں خاص طور پر سکھ گرو ارجن دیو کے ساتھ متنازع میں آئے، جن کی پھانسی مغل سلطنت اور سکھ برادری کے درمیان بہت سے تنازعات میں سے پہلی تھی۔ جہانگیر کے بعد 1628 میں شاہ جہان نے حکومت سنبھالی اور وہ 1658 تک برقرار رہے۔ جہانگیر اور اس کی بیوی جگت گوسائیں ایک راجپوت شہزادی کے ہاں پیدا ہوئی۔ ان کے دور حکومت میں مغل فن تعمیر کے سنہری دور کا آغاز کیا۔ شاہ جہاں کے دور حکومت میں مغل دربار کی شان و شوکت اپنے عروج پر پہنچی، جس کی مثال تاج محل سے ملتی ہے، لیکن عدالت کو برقرار رکھنے کی لاگت آنے والی آمدنی سے زیادہ ہونے لگی۔ ان کے دور کو مغل فن تعمیر کا سنہری دور کہا جاتا تھا۔ شاہ جہاں نے نظام شاہی خاندان کا خاتمہ کر کے مغل سلطنت کو دکن تک بڑھایا اور عادل شاہوں اور قطب شاہوں کو خراج ادا کرنے پر مجبور کیا۔ شاہ جہاں کا سب سے بڑا بیٹا لبرل دارا شکوہ اپنے والد کی بیماری کے نتیجے میں 1658 میں رنجیت بن گیا۔ شاہ جہاں کے بیٹے دارا نے اپنے پردادا اکبر کی تقلید کرتے ہوئے ایک ہم آہنگی پر مبنی ہندو مسلم ثقافت کی حمایت کی، تاہم اسلامی راسخ العقیدہ کی حمایت کے ساتھ شاہ جہاں کا ایک چھوٹا بیٹا اورنگزیب، جس نے 1658 سے 1707 تک تخت پر قبضہ کیا، اورنگزیب نے 1659 میں دارا کو شکست دی اور اسے پھانسی پر چڑھا دیا۔ اگرچہ شاہ جہاں اپنی بیماری سے مکمل طور پر صحتیاب ہو گیا، اورنگزیب نے شاہ جہاں کو اپنی موت تک قید رکھا۔ اورنگزیب نے مغل ریاست کی اسلامی کاری میں اضافے کی نگرانی کی۔ اس نے اسلام قبول کرنے کی حوصلہ افزائی کی، غیر مسلموں پر جزیہ کو بحال کیا اور فتاوی عالمگیری مرتب کیا، جو اسلامی قانون کا مجموعہ آج بھی ہے۔ اورنگزیب نے سکھ گرو تیغ بہادر کو پھانسی دینے کا حکم بھی دیا، جس کے نتیجے میں سکھ برادری کی عسکریت پسندی ہوئی۔ جنوبی اور مغربی ہندوستان کو فتح کرنے کی اس مہم نے مغلیہ سلطنت کے حجم میں اضافہ کیا، لیکن مغلیہ سلطنت پر اس کا تباہ کن اثر پڑا۔ کچھ مورخین کا یہ اندازہ ہے کہ اورنگزیب کی تقریباً 2.5 ملین فوج مغل مراٹھا جنگوں کے دوران ماری گئی، جبکہ جنگ زدہ علاقوں میں 20 لاکھ شہری خشک سالی، طوفان اور قحط کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ اس مہم کا مغلیہ خزانے پر تباہ کن اثر پڑا اور شہنشاہ کی عدم موجودگی نے شمالی ہندوستان میں گورننس میں شدید زوال کا باعث بھی بنا۔ مرہٹوں نے اورنگزیب کی موت کے فوراً بعد شمال کی طرف پھیلنا شروع کر دیا، دہلی اور بھوپال میں مغلوں کو شکست دی اور 1758 تک اپنی سلطنت کو پشاور تک بڑھایا۔ نمایاں طور پر ہندوؤں کو ملازمتیں زیادہ دی۔ اپنی سامراجی بیوروکریسی میں اپنے پیشواؤں کو نسبتاً ہندوؤں اور شیعہ مسلمانوں کے خلاف تعصب کی مخالفت کی۔ ان الزامات کے باوجود یہ کہا گیا کہ شہنشاہ اورنگزیب نے غیر مسلموں کے خلاف جابرانہ پالیسیاں نافذ کی ہیں، جس کے نتیجے میں مرہٹوں کی ایک بڑی بغاوت بھی ہوئی۔ اورنگزیب کے بیٹے بہادر شاہ اول نے اپنے والد کی مذہبی پالیسیوں کو جب 1707 میں منسوخ کر دیا اور انتظامیہ میں اصلاحات کی کوشش کی، تاہم 1712 میں اس کی موت کے بعد مغل خاندان کی افراتفری اور پرتشدد جھگڑوں میں ڈوب گیا۔ صرف 1719 میں 4 شہنشاہ یکے بعد دیگرے تخت پر براجمان ہوئے۔ ہندوستانی مسلم ذات سے تعلق رکھنے والے شرفاء بھائی چارے کی حکمرانی کے تحت شخصیت کے طور پر جو سادات بارہ کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کے رہنما سید برادران بن گئے۔ محمد شاہ کے دور حکومت 1719 سے 1748 سلطنت ٹوٹنا شروع ہوئی اور وسطی ہندوستان کا علاقہ مغلوں سے مراٹھا کے ہاتھ میں چلا گیا۔ جیسا کہ مغلوں نے دکن میں نظام کی آزادی کو دبانے کی کوشش کی، اس نے مرہٹوں کو وسطی اور شمالی ہندوستان پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ نادر شاہ کی دور دراز کی ہندوستانی مہم، جس نے اس سے قبل مغربی ایشیا، قفقاز اور وسطی ایشیا کے بیشتر حصوں پر ایرانی تسلط دوبارہ قائم کیا تھا، دہلی کی بوری کے ساتھ اختتام پذیر ہوا اور مغل اقتدار اور وقار کی باقیات کو خاک میں ملا دیا۔ سلطنت کے بہت سے اشرافیہ نے اب اپنے معاملات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی اور خود مختار مملکیت بنانے کے لیے الگ ہو گئے، لیکن مغل سلطنت کے اندر کچھ علاقائی سیاست نے خود کو اور ریاست کو عالمی تنازعات میں شامل کیا، جس کی وجہ سے کرناٹک جنگوں اور بنگال کی جنگ کے دوران صرف شکست اور علاقے کو نقصان پہنچا۔
مغل شہنشاہ عالم شاہ دوم جو 1759 سے 1806 تک مغلوں کے زوال کو پلٹنے کی ناکام کوششیں کرتا رہا، لیکن بالآخر اسے افغانستان کے امیر احمد شاہ ابدالی کا تحفظ حاصل کرنا پڑا، جس کی وجہ سے 1761 میں مراٹھا سلطنت کے درمیان پانی پت کی تیسری جنگ ہوئی۔ 1771 میں مرہٹوں نے افغانوں کے قبضے سے دہلی پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا اور 1784 میں وہ باضابطہ طور پر دہلی میں شہنشاہ کے محافظ بن گئے۔ یہ حالت دوسری اینگلو مراٹھا جنگ تک جاری رہی۔ اس کے بعد برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی دہلی نے مغل خاندان کے محافظ بن گئی۔ برٹش کمپنی نے 1793 میں سابق مغل صوبہ بنگال بہار کا کنٹرول سنبھال لیا، جب اس نے مقامی حکمرانی نظام کو ختم کر دیا جو 1858 تک جاری رہا، جس سے برصغیر پاک و ہند برطانوی نوآبادیاتی دور کا آغاز ہوا۔ 1857 تک سابق مغل ہندوستانی کا کافی حصہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے کنٹرول میں تھا۔ 1857 اور 58 کی جنگ میں کرشماتی شکست کے بعد، جس کی اس نے برائے نام قیادت کی، آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو برطانوی ایسٹ کمپنی نے معزول کر دیا، جس کے بعد 1858 میں ان کو جلاوطن کر دیا گیا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 کے ذریعے برطانوی ولی عہد نے نئے برطانوی راج کی شکل میں ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر قبضہ تمام علاقوں کا براہ راست کنٹرول سنبھال لیا، جس کے بعد مغلیہ سلطنت ایک کتابوں میں تاریخ بن کر رہ گئی۔ زوال کے اسباب میں کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ ایک صدی کی ترقی اور خوشحالی کے بعد 1707 اور 1720 کے درمیان مغل سلطنت تیزی سے زوال کے بارے میں مورخین متعدد وضاحتیں پیش کرتے ہیں۔ مالی لحاظ سے تخت کی جنگ امراء اور ان کے ساتھیوں کو ادا کرنے کے لیے درکار مواصلات سے محروم ہو گیا، جس کے بعد شہنشاہ نے اختیار کھو دیا۔ مرہٹوں کے خلاف طویل بے سود جنگوں میں الجھی ہوئی شاہی فوج اپنی جنگی طاقت کھو بیٹھی۔ آخرکار تخت کے کنٹرول پر پرتشدد سیاسی جھگڑوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہی وہ وجہ بنی جس کی بنیاد پر مغلوں کی سلطنت پہلے زوال کا شکار ہوتی رہی اور اس کے بعد 1858 میں مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی تاریخی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔